وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سیاسی منظرنامے میں ایک بار پھر -1 کا شور بپا ہو چکا ہے اور یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی کپتان کی جگہ ٹیم کی قیادت کسی اور کو سونپ کر اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے اور ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں پر مبنی ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ دراصل اس فارمولے کا بنیادی مقصد پی ٹی آئی حکومت کو برقرار رکھنا اور چہرہ بدل دینا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ -1 کی تجویز اب حکومتی اراکین قومی اسمبلی کھل کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تازہ مطالبہ کراچی سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون کی جانب سے آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ عمران وزارت عظمیٰ چھوڑ کر شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کو حکومت سونپ دیں تاکہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب صرف پارٹی کی حد تک معاملات دیکھنے چاہیے۔ نجیب ہارون کا کہنا تھا کہ وہ اختلافات کے باوجود عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ دیں گے، لیکن پارٹی کو بچانے اور دھڑوں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ وزیر اعظم اپنی ذات کو مائنس کر کے سب کے اجتماعی مفاد بارے سوچیں اور کسی اور پارٹی لیڈر کو وزیر اعظم بنوا دیں۔ دوسری طرف کپتان کی اتحادی جماعت ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بچ سکتی ہے، لیکن عمران خان کا وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ تاہم -1 فارمولے سے پی ٹی آئی حکومت برقرار رکھنے کی تجویز اس لیے قابل عمل نہیں کہ اب تو حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ جہاں تک قومی حکومت کی تجویز کا تعلق ہے تو آئین میں اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک مشترکہ حکومت تشکیل دیں تاکہ ملک کو مسائل کے گرداب سے نکالا جا سکے، لیکن اس حکومت میں بھی پی ٹی آئی مائنس رہے گی اور اس کو حصہ اس لیے نہیں مل سکتا کہ ملک کی موجودہ تباہی کی ذمہ دار یہی جماعت ہے جس نے 3.5 برس میں معیشت کا جنازہ نکال دیا اور عوام کی چیخیں نکال دی۔ اپوزیشن لیڈر پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ عمران حکومت کے خاتمے کے بعد تحریک انصاف کے بغیر اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل حکومت بنائے جانے کا امکان موجود ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جانے کے بعد اب عمران خان کے پاس باعزت طریقے سے گھر جانے کا راستہ ہی ہے کہ وہ ووٹنگ سے پہلے خود کو مائنس کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیں، اور سب سے بہتر -1 فارمولہ یہی ہے۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر عمران نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ نہ دیا اور معاملات مزید بگاڑنے کی کوشش کی تو پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک اور باغی دھڑا وزیر دفاع پرویز خٹک کی قیادت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر ایسی نوبت آئی تو عمران خان نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین شپ سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی حکومتی ٹیم میں ہارڈ اور سافٹ لائن لینے والے دو گروپ بن رہے ہیں۔ بعض وزراء سخت زبان میں پی ٹی آئی کے باغیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ وزراء باغیوں کو واپس گھر لوٹ آنے کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس دوران اس امکان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ والے دن باغیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بطور حکومتی جماعت کے وائس چیئرمین ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے مخصوص لہجے میں حکومتی جماعت کے منحرف اراکین سے التجا کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور واپس لوٹ آئیں۔ انہوں نے خود کو ان کا خیر خواہ اور دوست قرار دیتے ہوئے اپیل کی کہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں اور بہتر فیصلہ کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نوٹوں کی بوریوں اور ہارس ٹریڈنگ کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، تاہم یاد رہے کہ یہ وہی شاہ محمود قریشی ہیں جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بار بار عمران خان کو یہ مشورہ دیتے رہے کہ اگر کوئی شخص پارٹی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیں، ایسے لوگوں کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے جانے سے ہماری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بار بار اپنی سیاسی وفاداریاں بدلنے والے شاہ محمود قریشی نے اس پریس کانفرنس میں اپنے دیگر ساتھیوں کے اشتعال انگیز بیانات پر معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صلح کا پرچم لہرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے چہرے کے تاثرات شاہ محمود قریشی کے لب و لہجے اور گفتگو سے قطعی مماثلت نہیں رکھتے تھے۔
दूसरी तरफ पस दीवार देखने के दावेदार वफाकी वजीर दाखिला बाज़ अंदेशों के पेश नज़र सिंध में गवर्नर राज लगाने के ज़बरदस्त हामी हैं। उन्होंने न सिर्फ वजीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की तजवीज़ दी है, बल्कि इस तजवीज़ पर फौरी अमली पेशरफ्त के लिए एक समरी भी पेश कर दी। शेख रशीद की तजवीज़ के मुताबिक सिंध में गवर्नर राज तो नहीं लगाया गया, लेकिन इस्लामाबाद में वाक़ सिंध हाउस पर हमला ज़रूर कर दिया गया। ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ सिंध हाउस पर हमला करने वालों की क़यादत तहरीक इंसाफ के 2 मुंतखब अरकान असम्बली ने की, जिन्हें गिरफ्तार होने के फौरी बाद वज़ीर आज़म के बदज़बान माविन खुसूसी शहबाज गिल ने थाने जाकर छुड़वा लिया। सिंध हाउस पर होने वाले हमले में वफाक का हाथ होने का वाज़ा सबूत तब सामने आया जब किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर ही तमाम हमला आवरों को शख्सी ज़मानत पर रिहाई मिल गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।